قریب آ جاؤ, جو تم مانتے اسے چھوڑ دو, وہ بیکار ہے, بے جا ہے, اس سے لوٹ آؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ساتھ میرا غلام زید بن حارثہ بھی موجود تھا. ارشاد فرماتے ہیں جب میرے سامنے آیا اور وہاں کے طائف کے لوگوں نے گھیرا کر کے جو دماغ لڑکے تھے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ پتھر سے وار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبلیغ کو کیسے بھلا سکتے ہو جب آپ طائف کے میدان میں 80 یا 90 کلومیٹر کتابوں میں آتا ہے, بعض بس سے جاتے تو کئی سو کلومیٹر کا معاملہ آتا ہے. اس بار کے بارے میں ذکر ہوا جب میں گیا تھا, میرے ساتھ جو سامنے تھے انہوں نے کہا حضرت طائف جائیں گے, میں نے کہا مجھے جانے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ وہاں جاؤں گا نام سنتے ہی رونا آتا ہے. اس زمین میں اللہ کے رسول کے جس ماہ مبارک کو لہو لہاد کیا گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو مسلمانوں, میں نہیں گیا, میں نہیں جا پایا. وہ طائف کا میدان ہے جہاں پہ آج ہریالی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے وہاں کے لیے دعا کرنی تھی. جب طائف کے میدان میں آپ کو گھراؤ کر کے پتھر مارے گئے, یہاں تک کہ آپ کی پنڈلی یا مبارک سوج گئی, ارشاد فرماتے آپ بے ہوش ہو گئے, نیچے تشریف لے آئے. اس عالم میں اللہ اکبر کبیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام جو صحابہ پیچھے سے تشریف لائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اب تو آپ بددعا کر دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, میں کسی کے لیے بددعا نہیں کروں گا, میں تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں قریب ان کی نسلیں ایمان لے آئے گی, یہ مجھے پہچان نہیں پائے ہیں, قریب اسے ہدایت اللہ کا فرمائے گا. واپس جب تشریف لائے تھے اس وقت بھی آپ کے جسم مبارک جبے مبارک میں خون کے دھبے موجود تھے. اگر صاف کرنے والی اس کے لازم تو اس خون کو مکمل طریقے سے صاف کرنے والی اگر کوئی ذات موجود گھر پہ موجود تھی تو واحد ایک شخصیت جس کا نام مخدومہ کائنات حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی ذات تھی, جو اپنے مبارک دوپٹے سے آپ کے مبارک رخسار مبارک کے خون کو صاف فرمایا. یہی تو محدود نہیں, حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ مکے والے کب تک ہمیں تکلیف دیتے رہیں گے, کب تک مصیبت و آرام دیتے رہیں گے. کبھی کبھی تو پتھر کے ٹکڑے مجھے جا کے لگ جاتی ہے, کبھی کبھی میری ماں خدیجہ الکبریٰ کے جو ہے جس میں مبارک میں آ جا کر کے پتھر لگ جاتے ہیں, کب تک یہ تکلیف دیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تو صبر کر, قریب یہ ہمیں پہچان جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. 3 سال تک شعبہ اپنی ابی طالب میں جا کر کے بائیکاٹ جب کیا گیا تو وہاں پہ موجود تھے, خاندان کو لے کے اپنے چاہنے والوں کو لے کر کے کھانا پینا روک دیا گیا تھا. بچیوں پہ اللہ کے حکم سے گزارا گیا تو اللہ کے رسول کی ذات ان کے کنبے کی ذات تھی. کتنی تکلیف آئی, شاہ فرماتے ہیں کتنی تکلیف آئی مکے کے سرزمین میں کہ بچپنے سے لے کر کے 53 سال زندگی مکے میں آپ نے گزاری, اور گزارنے کے بعد آپ حکم اللہ کی جانب سے ہجرت کر جائے. بتاؤ مسلمانوں 53 سال کسی جگہ پہ رہو اور رہنے کے بعد اس سے جدا ہونے کا حکم آئے تو کتنی تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول یہی کو فرماتے ہیں سب نبیوں سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی. ارشاد فرماتے ہیں آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے تو صرف آپ ہی ہجرت نہیں کیے, کہہ دیے کہ بعد میں آنے والے بڑے محبت کے ساتھ مدینہ آ جانا, بڑی محبت کے ساتھ آنا. آپ کے بعد آپ کی بیٹی حضرت زینب جو مکے کے سرزمین میں جن کا نکاح ہو گیا تو شادی ہو گئی تھی. ارشاد فرماتے انہوں نے بھی موقع کا تعلق رکھا کہ کبھی قافلے جائیں گے تو میں بھی ابا حضور کے پاس چلی جاؤں گی, میں بھی مکے سے ہجرت کر جاؤں گی. ارشاد فرماتے ہیں آپ نے دیکھ تو لیا قافلہ موجود ہے, قافلے میں شریک ہو گئی, اور جیسے ہی شریک ہوتی ہے قافلے میں ویسے ہی اس کے جو دشمنان تھے وہ تاک میں تھے. کہاں ہے نبی کی بیٹی, کہاں ہے نبی کی بیٹی. اس بات کو کبھی یاد کرو گے مسلمانوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں کہ کہاں ہے نبی کی بیٹی زینب. اتنا کہنا تھا بھالے کے اندیزے سے اس طرح وار کیا کہ آپ امید سے تھی پیٹ میں بچہ تھا. فرماتے پیٹ کے اندر ہی وہ بچہ شہید ہو گیا. اسی عزت کو لے کر کے حضرت زینب مدینے کے سرزمین میں پہنچتی ہے. 1-2 کلومیٹر مکے سے مدینے کا سفر نہیں ہے مسلمانوں. میں جب سفر کیا تو 450 کلومیٹر کی دوری ہے. ہمیں بیچ میں بھوک بھی لگ رہی تھی, ہمیں پیاس بھی لگ رہی تھی. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھوک لگی, پیاس لگی, اب بس روک دو. بتاؤ مسلمانوں اس عالم کا کیا ہوگا جب حضرت سیدہ زینب جا رہی ہوگی اونٹنی پہ سوار, آپ کے جسم مبارک کو چھلنی کر دیا اور کسی بھالے اور نیزے سے, اور پیٹ میں جو اولاد ہے وہ بھی شہید ہو چکا. کتنی مصیبت و آلام تھے. اس وقت مدینہ جب آپ تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فرماتے میری بیٹی آ رہی ہے, میری بیٹی زینب آ رہی ہے. اسے جا کر کے ان کے استقبال کرو. جب قریب آئی تو حضرت زینب نے بابا کا چہرہ دیکھا. فرماتا بابا اب میری زندگی کی مکمل امیدیں پوری ہو گئی, آپ کے چہرہ میں نے دیکھ لیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی صبر کر, تم نے اپنے بابا کی سنت کو ادا کر دیا ہے تو میں یہاں بھی کامیابی وہاں بھی تم کامیاب رہوگی. تو دیکھنے کے بعد حضرت زینب کے سامنے اللہ کے رسول تو نہ روئے, لیکن اللہ کے رسول بعد میں جا کر کے مسجد نبوی میں جا کے رونے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں اس قدر آہو قطار سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا زینب کا جو چہرہ ہے نا ان کی ماں خدیجہ کی طرح ہے, اس لیے ان کی ماں خدیجہ مجھے یاد آ گئی. ایک وقت تھا جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا, اس وقت واحد خاتون تھی جو خود ساتھ بھی تھی اور اپنی پوری مال و دولت کو دے دی اور اسلام کے راہ پر وہ حضرت
खदीजा कुबरा की जात थी, वो हजरत खदीजा कुबरा की जात थी। जब एक रात ऐसी आई जब चिराग जलाने की बारी आई थी तो चिराग में तेल भी मौजूद थी, रोशन करने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं। आपकी सहेली आई, कहती है मेरी सहेली खदीजा घर में रोशन क्यों नहीं कर रही हो, क्या वजह है, क्या वजह है? फरमाते तेल मौजूद नहीं, रोशन कैसे करूं? फरमाते तुम तो बहुत ज्यादा मालदार हो यहाँ पे, फिर तुम्हारे पास तेल नहीं है, तुम्हारे पास इतनी हाजतें कैसी? हजरत खदीजा फरमाती है मैं मालदार थी, अब भी हूँ, लेकिन बज़ाहिर जितना माल था सब कुछ मेरे आका की मोहब्बत में मेरे कुर्बान। ये हजरत खदीजा कुबरा थी। फरमाते हजरत खदीजा की याद आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और खूब रोए। उसके बाद 8 हिजरी कायम हुआ, 8 हिजरी, फिर फतेह मक्का की, अल्हम्दुलिल्लाह मक्के की फतेह याबी सामने आई और इस्लाम का झंडा लहराया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पे कब्जा पाया। अल्लाह ने कुरान उठा के देखो पूरी तफसीर मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं मुख्तसर आप जब तशरीफ लेके सुबह शादी का मामला था, फजर की नमाज हो चुकी, सबके सब सामने जिन्होंने तकलीफ दी थी, कब? जब घरों पे पत्थर मारे जा रहे थे। याद रखना मुसलमानों, हज़रत फातिमा जो बार-बार कह रही थी, सिर्फ तकलीफ इतनी नहीं, जब आप नमाज के लिए तशरीफ लगे तो कई कुफार तो ऐसे थे कि अल्लाह के रसूल के गर्दन मुबारक पर दबोचा था और इस कदर दबोचा था कि आंखें बाहर आने को आई कि अल्लाह के रसूल की इतनी तकलीफ है। इस तरह तकलीफ नहीं थी, उससे भी बड़ी तकलीफ जब आप सजदे में गए तो ओजड़ी डाल दी गई थी। ओजड़ी, ऊंट की ओजड़ी कितनी वजनी होती है, अल्लाह के रसूल के सरहाए मुबारक के ऊपर डाल दी गई। अल्लाह के रसूल सजदे में ही मौजूद थे। उस आलम में कोई नहीं ऐसा जो अल्लाह के रसूल के पास आ करके उस ओजरी से ओजरी को उठा करके दूर हटा दे। वाहिद एक जात थी जिनका नाम मखदूम कायनात सैयदुल निसा फातिमा ज़हरा की जात, जो छोटे-छोटे कदमों से जा करके बड़ी मोहब्बत के साथ ओजरी को हटाई और हटाने के बाद अपने ही दुपट्टे से वो गलाजत जो लगे हुए थे अल्लाह के रसूल के चेहरे और दाढ़ी मुबारक में उसे हटाती गई या अल्लाह मेरा महबूब कब तक